تو اس لیے جب رشتے کے لیے دیکھنے کے لیے لڑکی کو جاتے ہیں تو سوال یہاں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ جانے چاہیے اور کس کس کا دیکھنا جائز ہے، یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں صاف طور پر یہ ذہن میں رکھیں اور یہ بات بٹھا لیں کہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو سوائے اس کی ماں کے یا اس لڑکے کے جس کے ساتھ میں نکاح ہونے والا ہے، ان دو آدمیوں کے علاوہ ایک مرد اور ایک عورت تو چاہے جو بھی دیکھ سکتی ہے لڑکی کو، لیکن چونکہ رہنا اس کو اس کے لڑکے کے گھر میں ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا ہے، اور اسی طریقے سے اس لڑکے کے نکاح میں رہنا ہے، تو جب یہ ان دونوں آدمیوں نے دیکھ لیا تو پھر اب تیسرے کی کسی کی گنجائش نہیں۔ حتیٰ کہ نکاح سے پہلے شوہر کا جو باپ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ہونے والی بہو کو نہیں دیکھ سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ نکاح ہونے سے پہلے لڑکے کا باپ اپنی ہونے والی بہو کو قطعاً اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بہو کو دیکھے، اور اسی طریقے سے اس کے برخلاف اگر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو مرد تو چاہے کوئی بھی چلا جائے، لیکن اگر عورتوں میں سے کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو جس طرح مرد کے باپ کو اس لڑکی کو دیکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، اسی طرح لڑکی کی ماں کو اس لڑکے کو دیکھنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح سے پہلے داماد بھی اپنی ساس کے لیے اجنبی ہے، اور ہونے والی بہو بھی اپنے شوہر کے اپنے سسر کے لیے اجنبی ہے، اور اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں دیکھنا بات کرنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں صاف طور پر یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب ہم رشتے کے تعلق سے کسی کے یہاں جائیں تو اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں، اس چیز کا لحاظ کیا جائے کہ جن رشتہ داروں کا دیکھنا جائز ہے اس کو دکھایا جائے، اور جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس کو نہ دکھایا جائے، چاہے وہ ناراض ہوں چاہے وہ راضی ہوں۔